ریسنٹ ہسٹری میں میڈیا لینڈسکیپ کے اوپر ٹیلی ویژن پر نیوز پیپرز میں پولیٹیکل ڈسکشن میں سیاسی تجزیے میں ایک لفظ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے، وہ ہے فاشزم۔ ہر وہ پولیٹیکل پارٹی جس کی کوئی تنقید کر رہا ہو، کوئی مخالفت کر رہا ہو، کوئی اس کو اپوز کر رہا ہو، تو وہ اپنے اینیمیز پر صرف ایک الزام لگانا شروع ہو گئی ہے، اور وہ ہے کہ یہ سب فاشسٹ ہیں۔ دنیا بھر کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی یہ الزام لگتا رہا ہے، فرانس کے اندر میرین لی پین کے اوپر یہ الزام لگتا رہا ہے، ٹرکی کے اندر اردگان کے اوپر یہ الزام لگتا رہا ہے، پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی سٹائل آف پالیٹکس پر یہ الزام لگتا رہا ہے، اور فی الوقت پاکستان میں جو حکومت ہے بیکڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ، اس پر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ یہ فاشسٹ ٹیکٹکس ہیں، کہ یہ پولیٹیکل ڈسینٹ کو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور سپریس کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کی اگر بات کریں تو وہاں پر بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس پر بھی فاشسٹ ہونے کا الزام لگتا رہا ہے۔ تو ہر طرف ایک ہی نعرہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ یہ ہے فاشزم، فاشزم اور فاشزم۔ اور اس کی تاریخ کی اگر بات کریں تو وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ بینیٹو میسولینی اور اس کے علاوہ ایڈولف ہٹلر، یہ دو جو پولیٹیکل فگرز تھے، یہ سب سے پہلی مینیفیسٹیشنز تھیں ماڈرن ورلڈ میں فاشزم کی، یعنی کہ جدید دنیا میں فاشزم اگر آپ نے پریکٹس ہوتے ہوئے ٹیکسٹ بک فاشزم دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ اٹلی کی میسولینی کی لیڈرشپ اور جرمنی کی ہٹلر کی لیڈرشپ کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ریس کے آئیڈیاز کو پاپولرائز کرتے تھے۔ اب سب سے پہلی چیز یہ کہ سیاسی پارٹیوں کو تو ہم نے فاشسٹ کہہ لیا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم نے یہ کہہ لیا، ہندوستان کو بھی ہم نے یہ کہہ لیا، ٹرکی کو بھی کہہ لیا، امریکہ کو بھی کہہ لیا، ہر کسی کو کہہ دیا، لیکن اپنے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ کیا عوام یا میسز یا جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ووٹرز، وہ بھی فاشسٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ سب لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میں جو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں یا آپ بھی فاشسٹ ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور شاید ہم نے ہمیشہ یہ انگلی لیڈران کی طرف تو اٹھائی ہے، اپنی طرف شاید کبھی نہ اٹھائی ہو۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ کس طرح سے ایک شخص فاشزم کا سپورٹر بن جاتا ہے بغیر جانے، بغیر سمجھے بوجھے، اس کے لیے آپ کو سٹڈی کرنا پڑے گا کہ کس نوعیت کی شخصیات ہوتی ہیں اور پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو کہ فاشزم کو سپورٹ کرنے میں زیادہ پرون ہوتی ہیں۔ تو کس طرح کی ایٹیچیوڈ ہے فاشزم میں وہ تو آپ کو پتہ ہے، الٹرا نیشنلزم، یعنی کہ ایک قوم کی حق کے حکمرانی کے جو آئیڈیاز ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط اور سٹرونگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اتھارٹیرین لیڈرشپ کو بیک کرتے ہیں، یعنی کہ بہت تگڑا سٹرونگ مین لیڈر جو گریٹ مین ان ہسٹری ہو، ایک ایسا آدمی جو تاریخ کی سمت ہی تبدیل کر دے گا، لارجر دین لائف فگر ہوگا، ایمینسپیٹر ہوگا، لبریٹر ہوگا، آ کے ہمیں آزاد کر دے گا۔ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر ملٹرزم، یعنی کہ ملٹری ایکسپینشنزم کی بات کرتے ہیں کہ فوجیں بھیجو، قبضے کرو اور اپنی ملک کی ٹیریٹوریل ایکسپینشن کرو، میس موبلائزیشن کی پالیٹکس کرو، جمہوریت بکواس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو آپ کے ملک میں بری ہے یہ کسی اور کے اوپر ڈال دینا، اسکیپ گوٹزم کہتے ہیں اس کو، اور جو بھی آپ کے خلاف تنقید کرے اس کو دبا کے تباہ و برباد کر دو، اور سب سے بڑی بات کہ پالیٹکس کو تھیٹر میں کنورٹ کر دو جس میں آرٹ بھی ہو، کلچر بھی ہو۔ اس کے علاوہ ریلیز ہو رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، تھیٹر لگ رہا ہے، سنگر آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، یہ سارا اس کو ہم لوزلی فاشزم کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اگر ہم نے یہ ڈیفائن کرنا ہو کہ کس نوعیت کی یہ شخصیات ہوتی ہیں جو اس طرح کے لیڈروں کو سپورٹ کرتی ہیں اور دنیا کی بربادی کا یہ جو مشینری کا نیٹ ورک ہے اس میں تیل ڈال کے اس کی آگ کو مزید بھڑکاتی ہیں، تو اس کے لیے آپ سب نے، مجھے پتہ یہ ویڈیو بہت بورنگ لگے گی کیونکہ نہ یہ کسی ڈرامہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہ یہ کسی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کی گلوریفیکیشن ہو رہی ہے، اور نہ یہ کسی اینیمی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی کلک بیٹ ہے۔ تو آبویسلی یہ تھیوریٹیکل چیز ہے، شاید آپ بور ہو کے سو جائیں، نیند آ جائے آپ کو، لیکن جن کو نیند آتی ہے کمپلیکس آئیڈیا سن کے، ان کے لیے تو یہ چینل ہے ہی نہیں بھائی جان، ٹھیک ہے۔ تو امبرٹو ایکو کے نام سے ایک اٹالین فلاسفر تھے جنہوں نے ایک بہت ہی انسائٹ فل کام کیا اپنے 1995 ایسے میں جس کا نام تھا اور فاشزم۔ اور کا مطلب ہے جرمن لینگویج میں پیور فاشزم، اوریجنل فاشزم۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ دراصل جو فاشزم ہے نا وہ ایک سیاسی نظریہ صرف نہیں ہے، وہ ایک سیٹ آف فیلنگز ہے، یعنی کہ ایک مجموعہ ہے چند مخصوص جذبات کا جو کہ اگر ایک شخص میں بہت زیادہ اکٹھے ہو جائیں
تو پھر وہ بندہ فاشسٹ بن جاتا ہے اور وہ ایک فاشسٹ لیڈر کو سپورٹ بھی کرتا ہے، اس سیاسی پارٹی کا بھی وہ مہرہ بن کے رہ جاتا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو خصوصیات ہیں، یہ جو ہیبٹس ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب میں پائی جائیں، لیکن ایک یا دو پائی جائیں، لیکن جب یہ زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک شخصیت کے اندر تو پھر وہ فاشسٹ شخصیت بنتی ہے۔ تو امبرٹو ایکو نے 14 ایسے سائنز بتائے تھے، 14 ایسی خصوصیات، ایسے انڈیکیٹر بتائے تھے کہ اگر یہ 14 ہیبٹس اور عادات اور عقائد اور سوچنے کے نظریات آپ رکھتے ہیں، اگر آپ کی ایڈیالوجی میں یہ 14 فیکٹرز موجود ہیں، یا اگر یہ 14 نہیں ہیں تو 10 یا 11 یا 12 ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان سب میں سے ایک دو تو میرے اندر بھی ہوں، ایک دو تو آپ کے اندر بھی ہوں، کیونکہ وہ تو کامن پلیس ہے نا۔ لیکن جس میں اکثریت ہوگی ان آئیڈیاز کی، وہ ایک فاشسٹ پرسنالٹی ڈیولپ کر لے گا، یعنی کہ ایک ایسی شخصیت جو فاشزم کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ تو اب ذرا ایک ایک کر کے یہ سن کے اپنا بھی امتحان لیجئے اور اپنے آپ کو بھی پرکھیے کہ کہیں ہم اس بیماری کا شکار تو نہیں ہے جس کو فاشزم کہتے ہیں، کہیں ہم اتنے دقیانوسی اور کنج ذہن اور آئسولیشن میں تو زندہ نہیں ہیں، ڈیڈ برین تو نہیں ہیں اتنے کہ ہم ایسی ایڈیالوجی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ پوری دنیا کو پہلے بھی ڈسٹرائے کر چکی ہے 20ویں صدی میں، اور اب بھی شاید کر دے، کیونکہ جتنی تیزی سے جنگیں لگ رہی ہیں دنیا میں، وی نو دیٹ ورلڈ پیس از دا موسٹ فریجائل دیٹ اٹ ہیز بین ان دا 21st سینچری۔ تو پہلی پرسنالٹی کیا ہے جو وہ کہتا ہے کہ ہر اس آدمی میں پائی جائے گی جو کہ فاشزم کی شخصیت کو ڈیولپ کر چکا ہے؟ نمبر 1، کلٹ آف ٹریڈیشن، یعنی کہ دقیانوسیت، یعنی کہ یہ کہنا کہ جو ماضی تھا وہ بڑا گلوریفائڈ تھا، ہمارا جو ماضی ہے اس میں بڑی عظمت تھی، اور اگر آپ نے اس ماضی کو واپس لے کے آنا ہے تو آپ کو ایک لیڈر کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ گلوریفیکیشن آف دا پاسٹ، یعنی کہ ماگا، میک امریکہ گریٹ اگین، جو ٹرمپ کا نعرہ بھی ہے، یعنی کہ اگر ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو یہ تمام آئیڈیاز کہ جب انویڈر آئے باہر سے مسلمان تو اس سے پہلے جو سوسائٹی تھی وہ ہم دوبارہ بنا کے دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، بی جے پی کا یہ سلوگن۔ پاکستان کے کانٹیکس میں خان صاحب کا یہ سلوگن کہ جب ہم ٹرک ہوتے تھے، جب ہم ارطغرل ہوتے تھے تب ہم عظیم لوگ تھے، اب ہم نہیں ہیں، تو ہم نے آگے نہیں، ہم نے پیچھے جانا ہے، گلوریفیکیشن آف دا پاسٹ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کی ریاست کا 70 سال کا پروپیگنڈا کہ جو باہر سے انویڈر آیا کرتے تھے وہ عظیم لوگ تھے، یہ غزنوی، یہ بابر، یہ سارے، یہ قاسم، تو تب کمال کے لوگ تھے ہم، اب جو ہے نا ہم ذرا کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں دوبارہ ملٹرزم کو جو ہے نا ری انویگریٹ کرنا ہے۔ تو گلوریفیکیشن آف دا پاسٹ ہوتا ہے، اور ریجیکشن ہوتی ہے ماڈرنٹی کی۔ اگر آپ سب لوگ جدیدیت کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جدید چیزیں کرنا، آگے کی سوچ رکھنا، پروگریسو سوچ رکھنا، انلائٹنمنٹ کی بات کرنا جہالت ہے، تو مبارک ہو، آپ کا ایک باکس ٹک ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے باکس کی طرف، کلٹ آف ایکشن، یعنی کہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹس وغیرہ سب بکواس ہوتی ہیں، سوچنا بکواس ہوتا ہے، ایکشن از گریٹر دین تھاٹ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بحث کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ کتابیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ آرگیومنٹس کرنے سے کیا ہوتا ہے، ڈسکورس کرنے سے کیا ہوتا ہے، ڈیبیٹس کرنے سے کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو ایکشن ہوتی ہے، آؤ اور سارا کچھ فنا کر دو، وہ ہوتا ہے لیڈر۔ جو سوچ میں پڑ جائے، بحثیں کرے، باتیں کرے، وہ تو یہ کس قسم کی لیڈرشپ ہے؟ تو تھاٹ بکواس چیز ہے، ایکڈیمکس بکواس چیز ہے، ایکشن از ایوری تھنگ۔ تو کلٹ آف ایکشن، وہ صرف ایکشن کو ہی اڈاپٹ کر لیتے ہیں دماغ بند کر کے، تھاٹ کو وہ سپیریئر ہی نہیں سمجھتے۔ اگر آپ بھی ان عقائد کے مالک ہیں تو آپ کے 2 باکس چیک ہو چکے ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ ڈس اگریمنٹ از ٹریزن، یعنی کہ کسی کی رائے سے اختلاف غداری ہے۔ اگر میری رائے سے آپ کو اختلاف ہے، آپ غدار ہیں، آپ کو مارے جانا چاہیے۔ اگر آپ کو میرے لیڈر سے اختلاف ہے، شیم آن یو، آپ پہ لعنت ہے، آپ کو ویسے ہی مار دینا چاہیے، آپ کو زندہ رہنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو حق ہی نہیں ہے سانس لینے کا۔ اتنے بڑے لیڈر کو کویسچن کرتے ہو تم، شرم نہیں آتی آپ کو کہ اتنے عظیم لیڈر کو، لارجر دین لائف فگر کو، جس کو خدا نے گفٹ کے طور پہ اس قوم کو عطا کیا، جو کہ یہ نیشن ڈیزرو ہی نہیں تھی کرتی، جیئر بولسونارو یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ یا پھر نریندر مودی یا پھر پاکستان کے کانٹیکس میں آج کل عمران خان صاحب، میں صرف ان کا نام اسی لیے لے رہا ہوں کہ میسز کو پسند ہی وہ ہیں، شہباز شریف تو نہیں پسند، نواز شریف تو نہیں پسند، زرداری تو نہیں پسند، تو ان کی فاشسٹ ٹینڈنسیز بھی موجود ہیں، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کی پرسنالٹی میں کس کا ریفلیکشن ہوگا۔ تو
ڈس اگریمنٹ ٹریزن ہے، اور ہر قسم کا ڈسینٹ اور تنقید جو ہے نا، یہ غداری اور دھوکہ ہے پارٹی کے ساتھ۔ اس کے بعد جی چوتھی ٹریٹ کیا ہے؟ ریجیکشن آف ماڈرنٹی، جو میں نے پہلے بتایا اسی طرح کی، یعنی کہ انلائٹنمنٹ اور ریشنلٹی ایول ہوتی ہے۔ منطق کی بات کرنا، دلیل کی بات کرنا، دلیل سے تنقید کرنا کسی لیڈر کے اوپر ایول ہے۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنا دماغ بند کر کے ایک لیڈر کے جتھے کے پیچھے چل پڑے، بھیڑ بکری بن کے کہیں بھی اس کو ہانک دیا جائے وہ تیار رہے۔ اسی لیے جو سوال اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ریشنلٹی کی بات کر رہا ہے، ماڈرنزم کی بات کر رہا ہے، فیوچر کی بات کر رہا ہے، ماضی کی گلوریفیکیشن نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جدیدیت کی طرف جانا ہے، ہمیں مغربی دنیا کی جو عظمتیں ہیں ان کو گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ان کو کمپیٹ کر کے ہرانا بھی ہے، اور اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا انتخاب کر کے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ وہ تو ویسے ہی منحوس انسان ہے، وہ تو ویسے ہی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ تو مغربیت کا شکار ہے۔ تو ریجیکشن ہوگی ماڈرنٹی کی اس میں، اگر یہ 4 پرسنالٹی ٹریٹس آپ میں پائے جاتے ہیں تو 4 باکسز آپ کے ٹک ہو گئے۔ 5واں، فیئر آف ڈفرینس، یعنی کہ مجھ سے جو مختلف ہے اس سے خوف کھانا، یعنی کہ ہیٹریڈ آف مائنورٹیز، ہیٹریڈ آف امیگرنٹس، ہیٹریڈ آف آؤٹ سائڈرس۔ ملک میں جو اقلیتیں ہیں چونکہ وہ مختلف فیتھ اور مختلف مذہب رکھتی ہیں، ان کی نسل مختلف ہے، ان کی ایتھنک جو آئیڈینٹی ہے وہ مختلف ہے، اور اس کے علاوہ یا اگر باہر سے کوئی امیگرنٹ آپ کے ملک میں آیا ہوا ہے، یا پھر باہر سے آ کے لوگ نوکریاں آپ کے ملک میں کر رہے ہیں، تو جینونلی ایک خوف کا شکار ہو جانا کہ یہ کیا ہونے لگا، یہ تو ہماری اپرچونٹیز لے جائیں گے ساری، کیا بنے گا ہمارا اس کے بعد میں، ہمیں تو خطرہ ہے بھائی۔ تو انفورسمنٹ کرتے ہیں کنفرمیٹی کی، ٹھیک ہے، جو کہ آئیڈیولوجیکل کنفرمیٹی ہے، یعنی کہ سب کو متفق ہونا چاہیے ایک تھاٹ کے اوپر، تھاٹ کے اندر یا پھر عقائد کے اندر جو پلورالٹی ہے، یعنی کہ اکثریت ہے، صرف ایک اکثریت کے علاوہ ہٹ کے اور قسم کے عقائد بھی ہیں، آمیزش ہے مختلف قسم کے آئیڈیاز کی، وہ انہیں برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک مونوٹنس قسم کا معاشرہ ہو جس میں کوئی بھی ہمیں یہ کنٹراسٹ دکھائی نہ دے، نہ ایتھنک، نہ آئیڈیولوجیکل، نہ ریلیجس، نہ ریشل۔ تو پھر کیا بتایا جاتا ہے؟ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنی برائیاں اور تباہی ہو رہی ہے نا، وہ جو 2-3% مائنورٹیز ہیں ان کی وجہ سے ہیں، یہ سازش کرتے ہیں یہودیوں کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے۔ نازی جرمنی میں بھی یہی بتایا گیا کہ جرمنی کی جتنی بربادی ہے وہ سارا قصور ہی چھوٹی سی ایک یہودی اشرافیہ کا ہے، انہیں مار دو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کے ہندوستان کے اندر بھی یہ آئیڈیا بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنی بھی بربادی اور تباہی ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان یہاں پہ کسی کو سکون سے رہنے نہیں دیتے، اور وہ ہندو ہیں ہی نہیں، اور اگر وہ ہندو نہیں ہیں تو ان کو ہندوستان میں رہنا بھی نہیں چاہیے، سو تھرو دیم آؤٹ۔ یہ آئیڈیا وہاں بھی ملے گا آپ کو۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں سب سے بڑی جو ہے وہ میس ڈیپورٹیشن کروں گا امیگرنٹس کی جو باہر سے آ کے آپ کی نوکریاں چھین رہے ہیں۔ بندہ پوچھے تم وہیں پہ پیدا ہوئے تھے، ریڈ انڈینز کے ساتھ آپ نے کیا کیا، یورپ سے باہر سے آ کے آپ نے کس طرح کالونائز کیا، کراؤن کالونیز کیسے بنی، اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ کہنے کو تو سارے انسان ہی افریقن سویلائزیشن سے اٹھ کے آئے ہیں، تو ہر کوئی آؤٹ سائڈر ہوا بھائی، پھر تو انڈیجنس کون ہے؟ اسٹیچو آف لبرٹی تک تو فرانس نے آپ کو گفٹ کیا تھا، اس کو بھی نکال دیں پھر۔ تو فیئر آف ڈفرینس، یعنی کہ یہ لوگ فیئر کریٹ کریں گے کہ اگر ان لوگوں کو برباد کرنا ہے مجھے ووٹ دو۔ تو اس طرح کی پرسنالٹی ٹریٹ اگر آپ میں بھی ہے کہ آپ کسی اقلیت سے یا کسی اور گروپ سے، اگر آپ پنجابی ہیں تو پشتون سے، اگر پشتون ہیں تو پنجابی سے، اگر آپ بلوچ ہیں تو پنجابی سے، اگر پنجابی ہیں تو بلوچ سے، اگر آپ کو نفرت ہے تو پھر آپ بھی ایک فاشسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں چھٹی ٹریٹ کیا ہے؟ اپیل ٹو فرسٹریٹڈ مڈل کلاسز، یعنی کہ اب مڈل کلاس کے ہر ملک میں کافی مسائل ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی ہے جاب لیسنس کا ایشو، ان امپلائمنٹ کا ایشو، پاکستان میں بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ کمپیٹ کرنے والی جو کلاس ہے وہ مڈل کلاس ہے، ٹیکس بھی وہی دیتے ہیں، وائٹ کالر نوکریاں بھی وہی کرتے ہیں، سفید پوشی بھی قائم انہوں نے رکھنی ہوتی ہے اپنی۔ ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑی مڈل کلاس موجود ہے جو کہ سروائیو کرنے کے لیے کمپیٹ کرتی ہے ایک دوسرے سے۔ تو اس مڈل کلاس کو ٹارگٹ کرو سپورٹ لینے کے لیے، اور انہیں یہ بتاؤ کلچرلی افریڈ کرو ان کو، اور انہیں یہ کہو کہ آپ کی جو آئیڈینٹی کے مسئلے ہیں سارے یہ حل ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ مڈل کلاس میں رہ کے، جس طرح ہانا ارینتھ نے بھی یہ اپنی کتاب میں بات کی ہے اوریجنز آف ٹوٹیلیٹیرینزم میں،
کہ بنالٹی آف ایول کی وہ ٹرم یوز کرتی ہے، یعنی کہ عام لوگ جو ہیں نا وہ سب سے بڑے پوٹینشیل تھریٹس بن جاتے ہیں فاشزم کے۔ ایک ایسا آدمی جس کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کوئی اور چیز ہے، جب اس کا دماغ بند ہوتا ہے نا تو وہ ملک کے یا دنیا کے سب سے بدترین ڈکٹیٹر سے بھی زیادہ ظالم ہو جاتا ہے۔ تو عام لوگوں کو، مڈل کلاس کے لوگوں کو جذباتی طور پہ بے وقوف بنا کے، مینیپولیٹ کر کے، الٹرا نیشنلزم کے نعرے بیچ کے، مائنورٹی سے ڈرا کے، ایک آؤٹر گروپ کی نفرت میں مبتلا کر کے ان سے کوئی بھی کام لے لو تو وہ زومبی بن سکتے ہیں۔ یہ ہماری سائیکولوجیکل ویکنس ہے انسانوں کی، ہیومن ریس کی، جس کو تمام ریجیمز نے ایکسپلائٹ کیا ہے۔ نازی رجیم نے کیا ہے، اٹلی کی فاشسٹ رجیم نے کیا ہے، امریکہ میں کیا جا رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کیا گیا ہے، ہندوستان میں بھی کیا جا رہا ہے، ہر جگہ کیا جا رہا ہے۔ جو کامنٹ سیکشن میں نیچے آ کے مجھے یہ بتائے گا نا میرے لیڈر کے خلاف تم نے کیوں بات کی، میرا خیال ہے اس کے بھی 5-6 اس میں سے ٹک ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا کسی لیڈر کے خلاف بات سن کے، تو 90% چانس ہے کہ آپ کی ایک اتھارٹیرین پرسنالٹی ہے، جس کے بارے میں امبیرتو ایکو بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں 7واں ٹریٹ ہے آبسیشن ود اے پلاٹ، ایک کہانی سے آبسیشن۔ اب کہانی کیا ہو سکتی ہے؟ پروموشن آف پیرانویا، یعنی کہ ہٹلر والی سٹوری، جیوز آئے اور غداروں سے مل گئے، جرمن قوم کو پست کر دیا، جنگ میں بھی ان کی وجہ سے ہارے، سارے پیسے خود لے گئے، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اس کہانی کو جس نے گلے سے لگا لیا اس نے جینوسائڈ کر دیا۔ پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ لیفٹ کے انٹلیکچوئل، پروگریسو لوگ، لبرل لوگ یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں، پورے معاشرے کو آگ لگا دیں گے، برباد کر دیں گے، آپ خطرے میں ہیں، آپ خطرے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہمیشہ بلیو یہ لوگ کرتے ہیں کہ معاشرہ خطرے میں ہے، سوسائٹی خطرے میں ہے، ملک خطرے میں ہے۔ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، یہ نازک دور ختم ہی نہیں ہو رہا، 80 سال ہونے والے ہیں۔ اسی طرح آج کے ہندوستان کے سٹیزن کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہندو خطرے میں ہے۔ او بھائی کہاں سے خطرے میں ہے؟ اپنا نمبر دیکھا ہے آپ نے؟ کون آپ کو انڈو کر سکتا ہے آ کے؟ نوبڈی۔ اسی طرح پاکستان کی 97% میجورٹی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ 3% سے تمہیں جو خطرہ ہے نا تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کا، یہ تمہارے بچوں کو برین واش کریں گے، یہ بالکل ان کی آئیڈیولوجیکل بالکل برین واشنگ کر دیں گے، یہ گمراہ کر دیں گے ساروں کو، یہ بہت طاقتور ہیں، ان کے پیچھے مغربی فورسز ہیں، ان کو تو امریکہ سے فنڈ آتا ہے، ان کے پیچھے را ہے، ان کے پیچھے CIA ہے، موساد ہے ان کے پیچھے۔ تو یہ کہانیوں کا جس کو obsession ہوگا نا، اگر آپ سب بھی اس کسی ایک کہانی، ان سب میں سے کسی ایک کہانی پہ یقین کرتے ہیں، کنگریچولیشنز یو آر اے فاشسٹ۔ 8ویں پہ چلتے ہیں۔ 8واں ٹریٹ ہے اینیمیز بوتھ اسٹرانگ اینڈ ویک۔ تو یعنی کہ ایسے لیڈر آپ کو یہ بتاتے ہیں اور آپ اس پہ یقین بھی کرتے ہیں کہ جو آپ کا دشمن ہے نا وہ بڑا تگڑا ہے، بہت طاقتور ہے، وہ تباہ کر دے گا آپ کو، وہ برین واش کر دے گا، وہ کنسپیریسی کرے گا، وہ ملک توڑ دے گا، ٹکڑے کر دے گا۔ تو ایک طرف وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو دشمن ہے وہ بہت تکڑا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں بٹ ہی از ویری ویک ایز ویل، کیونکہ مجھے ووٹ دو نا میں آ کے سب کو ختم کر دوں گا۔ تو بھائی اگر دشمن اتنا طاقتور ہے تو آپ کو ووٹ دینے سے، آپ کو الیکٹ کرنے سے، آپ کو سلیکٹ کرنے سے وہ ختم کیسے ہو جائے گا اگر پوری دنیا کی صہیونی طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر پوری دنیا کی مسلم نیشنز مل کے ہندوستان کو توڑنے کی کنسپریسی کر رہی ہیں تو پھر آپ کو ووٹ دینے سے کیسے ختم ہوگی؟ وہ 1.5 ارب ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ اس طرح کی بات کریں گے جس طرح امریکہ میں یہ نعرہ لگتا ہے کہ مائیگرنٹس جو ہیں وہ انویڈرز ہیں، یعنی کہ باہر سے آ کے انہوں نے حملے کر دیے ہیں ہمارے ملکوں پہ، مائیگرنٹس انویڈرز ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لیزی پیراسائٹس ہیں وہ، یعنی کہ کام کچھ نہیں کرتے، ٹیکس کھاتے رہتے ہیں ہمارا فیڈرل سپورٹ کی فارم میں۔ تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ انویڈر ہیں یا پھر لیزی پیراسائٹس ہیں، دونوں ایٹ دا سیم ٹائم ہیں۔ تو اس طرح کے سیلف کانٹرڈکٹری نعرے آپ کو بیچیں گے۔ اگر آپ اس پہ واقعی یقین کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی ایسا بندہ آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ خطرے میں ہے، تو پھر آپ میں ایک اور باکس ٹک ہو جاتا ہے۔ 8 میں سے اب تک گن لیجئے کتنے آپ کے ٹک ہوئے ہیں اگر آپ اپنے ساتھ آنیسٹ ہیں۔ ادروائز جو دوستویفسکی کہتا ہے کہ جو اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لوگوں سے جھوٹ بول لو وہ چھوٹا ایول ہے، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا برباد ہی کر دیتا ہے آپ کو۔ تو اگر آپ شیشے میں دیکھ ہی نہیں سکتے اپنے ایول کو تو پھر تو آپ کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ 9th ٹریٹ کیا ہے؟ پیسیفزم از ٹریفکنگ ود دی اینیمی، یعنی کہ اگر آپ امن کی اور دوستی کی بات کرتے ہیں تو آپ دشمن کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ ہمارے لیڈر پہ تنقید کرتے ہیں تب بھی آپ دشمن کے ساتھ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی
جو انڈیکیشن ہے وہ پاکستان میں ہے. کسی بھی طرح سے اسکالرلی، ایکڈیمک، اکنامک، پولیٹیکل، ہسٹوریکل، مینیجریل، کسی بھی طرح کی تنقید کرو عمران خان پہ، بے شک اتنا بڑا پلندہ لے کے آ جاؤ ایویڈنسز کا، آگے سے کیا الزام لگے گا؟ لفافہ، چور، پٹواری، جیالہ، ڈاکو، فوج کا بوٹ پالشیا، یہ سننے کو ملے گا. کیونکہ ایک چیز انٹرنلائز کر لی ہے، جو اس لارجر دین لائف ڈیمی گاڈ کے خلاف ہوگا وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میرے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ نہیں پتہ، اور کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کو تنقید کرنے کے باوجود اس بندے کے مخالفین کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، یہ بھی اس کو نہیں پتہ. اور اسی طرح اگر ہندوستان سے دوستی کی بات کر دیں اور یہ کہیں کہ پیپل ٹو پیپل ریلیشن ہونے چاہیے، تو کیا الزام لگے گا؟ را کا ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ملک توڑنا چاہتا ہے، شرم آنی چاہیے. وہاں بھی ایسے ہی ہوگا کہ اگر وہاں پاکستان سے بات چیت کی بات ہوگی یا کسی پاکستانی ایکٹرس کو فلم میں لے لیں گے تو جا کے سنیما کو آگ لگا دو، توڑ دو سارا کچھ، ٹھیک ہے. اس کی وجہ کہ جس نے بھی کسی بھی سپیس کو کریٹ کیا کسی دوسرے کے لیے، وہ تو ہے ہی دشمن کے ساتھ. تو اگر آپ ان سب آئیڈیاز پہ یقین کرتے ہیں، کامنٹس میں مجھے گالیاں ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ یہ 9th والا جو باکس ہے نا، یہ ٹک کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. نمبر 10 پہ آتے ہیں، کنٹیمپٹ فار دا ویک، یعنی کہ نو کمپیشن فار دا ولنریبل اینڈ مارجنلائز کمیونٹی آف اے کنٹری. ایک ملک میں رہنے والی کمزور طبقات کو لے کے دل میں کوئی درد نہ ہونا. قتل کر دو، سڑکوں پہ گھسیٹو، موب لنچنگز کرو، جو ہندوستان میں بھی ماشاءاللہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم دونوں ملکوں کی نیشنل گیم، نیشنل سپورٹ موب لنچنگ ہے، تو وہ دونوں کرو. لیکن جب وہ دیکھو گے نا آپ کے ایسا ہو رہا ہے تو نیچے کامنٹ کیا کرو؟ بہت اچھا ہوا ہے، زبردست، گریٹ، ٹھیک ہے، زندہ باد یہ، زندہ باد وہ، نعرے لگاؤ. تو اسی طرح جو خواتین ہیں پاکستان میں، چونکہ گلوبل جینڈر گیپ میں ہم لاسٹ میں آئے ہیں، ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز فار وومن ان دا ورلڈ، جب وہ آنر کے نام پہ ماری جائیں نیچے کامنٹ کرو زبردست، گریٹ، نو کمپیشن. تو اگر آپ واقعی یقین کرتے ہیں کہ معاشرے میں کسی اقلیت کو، چاہے وہ ایتھنک ہو، ریلیجس ہو، کوئی بھی ہو، پولیٹیکل ہو، ان کے ویوز کی وجہ سے نست و نابود اور فنا کر دینا چاہیے، اور مجھے ان کے لیے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا سینے میں اپنے، انلیس کہ وہ بھی یہ آئیڈیاز نہ رکھیں. کیونکہ پاپر کہتا ہے نا کہ جو فریڈم دے گا وہی ڈیزرو کرتا ہے. تو پھر آپ کا یہ 10واں باکس ٹک ہو جائے گا، آپ بھی فاشزم کے قریب بڑھ جائیں گے. 11واں ہے، ایوری بڈی از ایجوکیٹڈ ٹو بی اے ہیرو، یعنی کہ نیشن کا کام ہی بڑی کاز کو سرو کرنا ہے، اسی لیے ہر شخص ایک مہرا ہے نیشنل کاز کے لیے. کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ نازی پارٹی نے میرے سے پوچھا تھا پوری دنیا پہ اٹیک کرنے سے پہلے، اگر میں ایک جرمن سٹیزن تھا اس دور میں؟ نہیں پوچھا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے آئیڈیاز پروپیگیٹ کیے جائیں گے. ڈیتھ از اے سروس ٹو اے نیشن، کہ اگر آپ مارے گئے ہو کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی لیڈر کی کاز کے لیے تو آپ نے وہ کام کیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا. یعنی کہ نارتھ کوریا میں جس طرح ہوتا ہے، یا اسٹالن کے رشیا میں تھا، یا پھر ماؤ کے چین کے اندر تھا، یا اور جو ہٹلر کے جرمنی کے اندر تھا، مسولینی کے اٹلی کے اندر تھا، کہ ایسے لیڈر جنہوں نے میس مرڈر کر دیے، لاکھوں لوگوں کو مار دیا، گیس چیمبرز میں بند کر کے ان کا سانس بند کر دیا. اس کے علاوہ اسٹالن کی بات کریں، ماؤ کی بات کریں، اور لوگوں کی بات کریں، ملینز آف پیپل کو ایکسٹرمنیٹ کیا ان لیڈروں نے. لیکن جب وہ مرے تو لوگ رو رہے تھے. وہ جو رو رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ فاشسٹ پرسنالٹی والے تھے، کیونکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ ایسا کرنا ضروری تھا. اور جو سب لوگ مرے ہیں نیشنل کاز میں وہ تو عظیم لوگ ہیں، تو وہ سیکریفائزز کو گلوریفائی کرتے ہیں. جس طرح فار انسٹنس ہٹلر یوتھ تھی، اس کے بارے میں گوگل کر کے پڑھیں کہ اس نے ایک آرگنائزیشن بنائی اور پہلے روز سے اسکول لیول پہ تیار کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو اور اسکاؤٹس کو اور لڑکوں کو کہ آپ نے نیشنل کاز کے لیے، ہٹلر کے لیے مرنا ہے، اور اوتھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، قسمیں کھاتے تھے کہ میں بڑا ہو کے مروں گا اپنے لیڈر کے لیے. تو ہر وہ آئیڈیا جو کسی لیڈر کو اپنی جان سے بھی اوپر رکھتا ہے وہ فاشسٹ پرسنالٹی کا مالک ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی لیڈر ہے تو سب سے پہلے شیم آن یو، اور اس کے بعد یہ کہ 11واں باکس آپ کا ٹک ہو گیا، ٹھیک ہے. 12واں، میکزمو اینڈ ویپنری.
میکزمو کیا ہوتا ہے؟ کسی جنڈر کی یا میسکولائن ٹریٹس کی گلوریفیکیشن، مردانگی، ہائپر مردانگی. اب اس میں کیا ہے کہ ریجڈ جینڈر رولز پہ یقین کرنا، یعنی کہ عورت کا کام ہی نہیں ہے گھر سے باہر نکلے. ہوتی کون ہے وہ؟ کیا کر رہی تھی آدھی رات کو باہر؟ اسی لیے اس کو مارنا تو میرا فرض تھا. بہت زیادہ زیادتی کے کیسز ایسے ہوتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، کہ جب آپ کلپریٹ کا انٹرویو کریں تو وہ آگے سے یہی کہتا ہے کہ رات کو 11 بجے باہر آئے گی، میں نے تو یہی کرنا تھا. بیکاز ریجڈ بلیف آن جینڈر، ریجڈ بلیف، کوئی اسپیس نہیں ہے اس میں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو ایمانسپیٹ کریں. میسکولائن اگریشن، سیکسزم پہ یقین، یعنی کہ عورتوں کا کام نہیں ہے کہ مردوں سے کمپیٹ کریں، باہر آئیں، نوکری کریں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اپنی مرضی کا پارٹنر چوز کریں، نہیں کرنا. اس کے علاوہ obsession ود میسکولائن ایستھیٹک، یہ جو چیڈ اور گیگا چیڈ کے میم بن رہے ہوتے ہیں بہت سے لیڈرز کے، 56 انچ کی چھاتی مودی جی کی، یا عمران خان صاحب کی میسکولائن واک، یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ہے نا وہ چیڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سب یہی دکھائے گا کہ جو لوگ ان تمام ویلیوز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، جو لوگ یہ ان ریجڈ ترین جینڈر رولز پہ یقین کرتے ہیں، ان میں فاشسٹ ٹینڈنسی ہے، اور یقیناً اس میں تو بہت زیادہ لوگ آپ میں سے بھی ہوں گے. 13ویں کوالٹی کیا ہے؟ سلیکٹیو پاپولزم، یعنی کہ لیڈر الون انٹرپریٹس دا ول آف دا پیپل. پورے ملک میں اگر 24 کروڑ عوام ہے، 1.5 ارب عوام ہے، 50 کروڑ عوام ہے، جو بھی ہے، ان سب کی انٹلیکٹ چھوٹی ہے، لیڈر کا دماغ سب سے بڑا ہے. جو بات لیڈر نے کر دی اس سے بہتر بات ہی نہیں ہو سکتی، ہے ہی نہیں، دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ ہوتے کون ہیں اس پہ تنقید کرنے والے؟ آپ تو اس کے جوتوں کے برابر نہیں ہو. مجھے بہت سے ایسے میسیج آتے ہیں، تم تو فلاں فلاں کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہو. تو ابھی ریسنٹلی علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ پختونخوا کی اسمبلی عمران خان کی امانت ہے، جب وہ کہے گا ڈیزالو کر دوں گا. کون سی ڈیموکریسی ہے بھائی جس میں ایک پوری اسمبلی ایک لیڈر کی امانت ہوتی ہے؟ اسمبلیاں تو عوام کی امانت ہوتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں جو ابھی رولنگ کلاس ہے ہماری، مسلم لیگ نواز ہے، ٹھیک ہے، ایک ہائیبرڈ ماڈل بھی ہے، وہ جتنا بھی اگریشن دکھائے گا تو جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میسکولائن ایتھکس ہیں. زیاد احمد صاحب فرماتے ہیں ہاتھ پاؤں کاٹ دو تحریک انصاف والوں کے، سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ٹریٹ ہے، 14th ٹریٹ، وہ ہے نیو اسپیک، یعنی کہ سمپلسٹک سلوگنز، بلیک وائٹ تھنکنگ اور ڈمبنگ ڈاؤن لینگویج. پوری دنیا کو بلیک اور وائٹ میں دیکھو، یہ اچھا آدمی ہے، یہ برا آدمی ہے، یہ کرپٹ آدمی ہے، یہ آنیسٹ آدمی ہے، یہ سچا لیڈر ہے، یہ ایول لیڈر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ چور ہے. دیر از مور ٹو پیپل. اب جو بھی ایکڈیمک آدمی ہے، پڑھنے لکھنے والا، کریٹیو آدمی ہے، سوچنے والا ہے، وہ کبھی بھی لوگوں کو اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں سمجھ کے بعد میں ابینڈن نہیں کر دیتا. وہ کنٹینیوس آبزرو کرتا ہے معاشرے کو، اس میں ملٹائی لیئرڈ انالیسس کرتا ہے. بہت سے نوانسز، بہت سے اینگل ہو سکتے ہیں ایک بات کو سوچنے کے، لیکن اس طرح کے لوگوں کی ایک پرسنالٹی ٹریٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک رائے قائم کرتے ہیں اور بعد میں زندگی میں اس رائے کو آبزرو نہیں کرتے کبھی. بلیک اور وائٹ میں سوچیں گے بس، اور فیصلہ ہو گیا، اور بس ٹھیک ہے، اس کو مار دو، اس کو چھوڑ دو، بس یہ تھنکنگ ہے. ڈکٹیٹوریل اپروچ. سمپلسٹک ترین سلوگن، یعنی کہ سیدھے سادے جملے، کوئی پیچیدہ بات ہی نہیں کرنی تاکہ جاہل ترین آدمی کو وہ سمجھ آئے اور وہ نعرے مارے میرے اور میرے لیے مرنے کے لیے سڑک پہ آ جائے. اب ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کسی پرسنالٹی کا پوچھ لو نا تو اس کے 2-4 جواب ہی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے واٹ اے ہارریبل مین، بکواس آدمی، فضول آدمی، بیکار، کوئی کیریکٹر ہی نہیں ہے اس کا. یا پھر جب تعریف کرے گا کیا کہے گا؟ گریٹ مین، اسٹرانگ مین، گریٹ مین، اسٹرانگ مین، نتھنگ مور. 2-4 اس طرح کے اس نے اسٹیریو ٹائپس پکڑے ہوتے ہیں. تو یا کہے گا گریٹ مین، یا کہے گا پیتھیٹک مین، نتھنگ ان بٹوین. یہ بائنری سمپلسٹک باتیں کرنا، سادے نعرے لگانا. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ جی روٹی کھاؤ نہیں تو میری گولی بھی ہے، یہ کہنا 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، آسان ترین باتیں ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو انوالو کرنے کی ایموشنلی. تو یہ لینگویج کو ڈمب ڈاؤن کر دیتے ہیں، یہ زبان کو اتنا سادہ بنا دیتے ہیں کہ لیسٹ کامن ڈینومینیٹر کو ایڈریس کر کے ایموشنلی مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہیں 14 فیکٹرز جناب. ان 14 میں سے میرے نزدیک اگر آپ میں 8 سے 9 کے درمیان بھی ہیں نا،
you have a fascist personality and you need to do a lot of things to reform your mind. اس کے علاوہ 1950 میں ایک کتاب آئی تھی دی اتھارٹیرین پرسنالٹی تھیوڈور اڈورنو کی. ہی از اے گریٹ فلاسفر. اس کی کلچر انڈسٹری پہ جو کام ہے وہ بھی پڑھیں. وہ بھی یہ بتا چکا ہے کہ بچپن میں چونکہ ایمنس اینگر اور پتھیٹک پیرنٹنگ جو ہوتی ہے نا, بہت ہی اوپریسو پیرنٹنگ, اس ایسے والدین جو بچوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں اور ان میں اینگر اکٹھا ہو جاتا ہے اصل میں, وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی والدین کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, ان میں یہ آہستہ آہستہ جبلت اور انسٹنکٹ پیدا ہو جاتی ہے کسی گریٹ لیڈر کو سپورٹ کرنے کی, کیونکہ ان میں اتنی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کوئی عظیم آدمی آئے اور میری ساری اپوزیشن کو برباد کر دے, آگ لگا دے, جلا دے. تو اس میں بھی اس نے ایف اسکیل بنایا تھا اڈورنو نے. ایف اسکیل کا مطلب ہے فاشزم کا اسکیل, جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ چند ٹریٹس ہوتی ہیں یہ ناپنے کے لیے کہ کوئی آدمی کتنا فاشسٹ ہے. اس میں اس نے کہا تھا کنونشنلزم, یعنی کہ دقیانوسیت, روایتی باتیں کرنا, اصل چیزیں وہی تھیں جو پرانے دور میں ہوا کرتی تھیں. اس کے علاوہ اتھارٹیرین سبمیشن, یعنی کہ ایک بڑے لیڈر کے سامنے ہتھیار پھینک دو, سر جھکا لو, لمبے لیٹ جاؤ بالکل, اور اس کے آگے نیل کر دو, بس جو وہ کہتا ہے وہ کری جاؤ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اینٹی انٹرسیپشن, یعنی کہ فیلنگس کو آپ ابیوز کریں, مذاق اڑائیں سینسیٹیو لوگوں کا. یہ کیا بکواس لوگ ہیں جو سوچتے ہیں, جو آرٹ بناتے ہیں, جو کریٹیو لوگ ہیں. اس کے علاوہ سپرسٹیشن پہ یقین کرنے والے, ریجڈ تھنکنگ والے, جو سمجھتے ہیں مسٹیکل فیٹ ہوتا ہے, کچھ ایسی فورسز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے مستقبل کا تعین کرتی ہیں اور انسان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, انسان کے کچھ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پاور اور ٹفنس پہ یقین کرتی ہیں کہ کوئی آرٹ نہیں ہونی چاہیے, صرف ملٹری, صرف بیوروکریسی, نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹیونیس اور سینسزم, یعنی کہ ہیومن نیچر کی اتنی مخالفت. اکثر لوگوں کو میں سنتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے, میرا دل کرتا ہے بم باندھ کے پارلیمنٹ میں جاؤں, سب اڑا دوں, مار دوں ساروں کو. یہ اسپیسیفک لیڈر, اس کا تو میرا دل کرتا ہے بم سے اڑا دوں اس کو, اس کی تو گردن کاٹ دوں, اس کو تو مار دوں. اس لینگویج پہ ہمیشہ کان رکھا کریں. آپ کے ارد گرد کوئی آپ کو یہ بات بتا رہا ہے نا کہ یہ ایک ایسا لیڈر ہے جس کے بارے میں میرا دل کرتا ہے کہ بم باندھ کے جاؤں, اس کی دھجیاں اڑا دوں, وہ نارمل انسان نہیں ہے, سائیکوسس کا شکار ہے, اور وہ اتھارٹیرین پرسنالٹی کا مالک ہے, جس کو اڈورنو کہتا ہے ایف اسکیل کے اوپر اس کا سکور ہائی ہوگا. اڈورنو نے ریسرچ کیسے کی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لمبا پروسیس ہے, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں ڈسٹرکٹیونیس اور سینسزم, یعنی کہ ہیومن نیچر کی مخالفت, اور ساتھ پروجیکٹیوٹی, یعنی کہ اپنی انکانشیس جو اندر کی امپلسز ہیں, اپنے ساتھ جو زیادتیاں ہیں, اس کو باہر کی طرف موڑ دو اور لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دو. سرکل آف ایول. بچپن میں ہٹلر کے باپ نے اس کو مارا بری طرح بیلٹوں سے, بڑا ہو کے وہ فاشسٹ لیڈر بن گیا. یہی چیز ہے, ٹھیک ہے. اور 9th اس نے کہا تھا اڈورنو نے کہ سیکشولیٹی کو لے کے ایگزیجریٹڈ کنسرن, ہر وقت سیکشولیٹی کے بارے میں سوچنا, کہیں لوگ آزاد نہ ہو جائیں, کہیں عورتیں فحش نہ ہو جائیں, کہیں باہر یونیورسٹیوں میں آزاد ریلیشن شپ نہ قائم کرنا شروع کر دیں, کہیں وہ برہنہ ہو کے نہ پھرنا شروع ہو جائیں. ایگزیجریشن آف کنسرنز ریگارڈنگ سیکشولیٹی, یہ بھی یہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی فرسٹریشن ہے نا, اور اس طرح کے لوگ اکثر فاشسٹ لیڈروں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اس کے علاوہ رائٹ ونگ اتھارٹیرینزم 1980s کا ایک اسکیل تھا جو باب آلٹمیر نے دیا, اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو بلیو کرتے ہیں کہ معاشرہ بہت ایول ہے, اس میں چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے ایک ایسا لیڈر چاہیے جو ساری اپوزیشن کو تباہ کر کے رکھ دے. اور وہ کہتا ہے کہ رائٹ ونگ اتھارٹیرینزم کی طرف کون لوگ جاتے ہیں, جن میں کوگنیٹو ریجڈیٹی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ ایمبیگوٹی کو برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سب ایک طرح کے ہونے چاہیے, سارے جرمن ہوں, سارے فرینچ ہوں, سارے امریکن ہوں, سارے ہندو ہوں, سارے مسلمان ہوں, اس کے علاوہ بندہ کوئی نہ ہو ہمارے ملک میں. اس کے علاوہ ہائی کنفرمٹی ہونی چاہیے ان کے اندر, یعنی کہ وہ گروپ کے نام سے یقین کریں, اس کے اوپر اپنی انفرادی سوچ ہونی ہی نہیں چاہیے, وہ ویسی خلاف ہے. اس کے علاوہ ان گروپ فیورٹزم, اپنے قبیلے کی سپورٹ اور باقی سب کی مخالفت. اگر میں پشتون ہوں تو باقی سب کو گالیاں نکالوں, پنجابی ہوں باقی سب کو گالیاں نکالوں, بلوچ ہوں باقی سب کو گالیاں نکالوں, ہندو ہوں تو مسلمانوں کو گالیاں نکالوں, مسلمان ہوں تو ہندو فوبک ہو جاؤں. یہ بھی فاشزم کو ڈینوٹ کرتا ہے. مورل ایبسولوٹزم, ہماری جو اخلاقیات ہے نا وہ کسی کی بھی نہیں ہے, ہم اخلاقی طور پہ افضل ہیں, یہ آئیڈیا. تو مورل ایبسولوٹزم کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بہت سے لوگوں نے آ کے کہا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو فلاں فلاں لیڈر کی پتہ نہ ہو کہ وہ ایک عظیم آدمی اور تقریباً ولی اللہ ہے. یہ یقین کریں مجھے یہ باتیں کی گئی ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ کتنا عظیم آدمی ہے. یعنی کہ 1% سیلف کرٹیسزم, ریفلیکشن, ڈاؤٹ نہ ہونا
کہ میرا لیڈر امورل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سوچنا کہ وہ تو سچ بولنے کی مشین ہے، اس نے تو زندگی میں ہی کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ ہے اتھارٹیرین پرسنالٹی۔ پریفرنس فار ٹریڈیشنل آرڈر اور سسیپٹیبلٹی ٹو اتھارٹیرین لیڈرز، یعنی کہ جب کیوس آتا ہے، یعنی کہ اگر لس سے پاکستان میں غربت آ گئی، معیشت خراب ہو گئی، کرپشن ہو گئی، فوراً بھاگ کے ایک گریٹ لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ جس طرح فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب گریٹ ڈپریشن آیا جرمنی کے اندر، تو اب بہت بڑا مسئلہ تھا، اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کی بجائے ہٹلر کے پیچھے کھڑے ہو گئے جا کے، اور اس سے کیا ہوا آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ تو مسائل جینون ہوتے ہیں جو یہ پارٹیاں آپ کو بتائیں گی، لیکن جو سلوشن دیتی ہیں وہ سارا فیک ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں والٹر بینیامین کو، who was a great philosopher۔ فاشزم کے اوپر اس نے تھیسز آن فلاسفی آف ہسٹری لکھا 1940s میں، اٹس ورتھ ریڈنگ۔ تو کیا کہتا ہے والٹر بینیامین، ذرا یہ کوڈ سن لیں۔ کہتا ہے فاشزم سیز اٹس سالویشن ان گیونگ دیز میسز ناٹ دیئر رائٹ بٹ اے چانس ٹو ایکسپریس دم سیلوز۔ کہتا ہے فاشزم یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا، آپ کو ایک سٹیج فراہم کر دینی ہے کہ اس پہ چڑھ کے مخالفین کو گالیاں دو، بس نتھنگ ایلس۔ دا میسز ہیو دا رائٹ ٹو چینج پراپرٹی ریلیشنز، فاشزم سیکس ٹو گیو دیم این ایکسپریشن وائل پریزرونگ دوز ریلیشنز۔ کہتا ہے اسٹرکچرل چینجز جو کرنے ہوتے ہیں نا معاشرے میں پراپرٹی ریلیشنز کے، اشرافیہ، غریب لوگ، مڈل کلاس، لوور کلاس، پیزنٹس، ورکرز، ان کی بہتری کے لیے اسٹرکچر کو ٹھیک نہیں کرنا، صرف اس اسٹرکچر کو گالی نکالنے کے لیے ایک سٹیج فراہم کرنی ہے ان پارٹیوں نے، ٹھیک ہے۔ دا لاجیکل ریزلٹ آف فاشزم از دی انٹروڈکشن آف ایستھیٹکس ان ٹو پولیٹیکل لائف۔ سیاسی زندگی میں ایک ہی رزلٹ ہوتا ہے فاشزم کا، کہ وہ آپ کو ایستھیٹکس یعنی کہ آرٹ کے ذریعے، ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے، ٹی وی پروگراموں کے ذریعے، ریلیاں نکالنے کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ آپ فرسٹریشن نکال دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے میرا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن نہیں ہوا ہوتا۔ یہ ہے فاشزم، جس کو وہ کہتا ہے ایستھیٹسائزیشن آف پالیٹکس۔ وہ کہتا ہے کہ میڈیا کو میتھک نیریٹیوز کریٹ کرنے کے لیے یہ پارٹیاں یوز کرتی ہیں، میڈیا کو مینیپولیٹ کرتی ہیں بے وقوف بنانے کے لیے لوگوں کو۔ تو جناب یہ تھی فاشسٹ ٹینڈنسیز کی ایک پوری دکان، جس میں سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ مال آپ والا ہے تو آپ کا ٹائم آ گیا ریفلیکٹ کرنے کا، اور پوری دنیا میں یہ فنامنا بہت جلد انفرادیت کو، شخصی آزادی کو، ڈیموکریسی کو، معاشروں کو، سویلائزیشن کو برباد کرنے والا ہے۔ اسی لیے یہ وقت ہے کہ ہم سارے مل کے سوچیں کہ لیڈر فاشسٹ نہیں ہوتے، عوام فاشسٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے اگر کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا تو کتنی دیر ظلم کر لیں گے آپ کے اوپر، نہیں کر سکتے۔ ہکسلی نے کہا نا کہ آپ کو وہ لوگ برباد کریں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ آپ پہ ظلم ڈھاتے رہیں گے، لیکن اس ظلم کو آپ کے دماغ میں سرائیت ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ سب سے بدترین فاشزم وہ ہے جب آپ کسی لیڈر کی محبت میں معاشرے کی بربادی کو سپورٹ کرنے کے لیے باہر نکل آئیں۔ اس کو ریفارم کرنے کے لیے سلوشن یہ ہے کہ پلورلزم کو ایکسپوجر دیں، دیکھیں دنیا میں کتنی مختلف قسم کی نسلیں، آئیڈیاز اور ریسز اور پولیٹیکل سٹائلز اور سیاسی پارٹیاں، ایتھنیسٹیز، کتنے قسم کے لوگ ہیں۔ صرف دنیا میں صرف ایک ریس نہیں ہے جو آپ کی ہے، ایک ہی ایرین ریس نہیں ہے جو آپ کی ہے، اور بھی بہت ہیں۔ تو ایک تو یہ سکھائیں بچوں کو، پھر کرٹیکل ایجوکیشن پڑھائیں کہ تنقید کیسے کرنی ہے، میڈیا لٹریسی دیں ان کو کہ کس طرح سے آپ نے میڈیا کی جو مینیپولیشن ٹیکنیکس ہیں اس کو سیکھنا ہے کہ الگوریدم دن رات آپ کو پاگل بنا رہا ہے، وہ ریالٹی نہیں ہے آپ کی، اس سے باہر بھی ایک دنیا ہے۔ اس کے علاوہ متس کو چیلنج کریں، یہ جو جعلی کہانیاں، یہودی سازش کر دیں گے، ہندوستان برباد کر دے گا، مسلمان ہندوؤں کو کے خلاف ہیں اور اسی لیے ہندو کو خطرہ ہے، انڈیا تباہ ہو جائے گا اگر مسلمان بچے پیدا کرتے رہے، ٹھیک ہے، یا امریکہ میں امیگرنٹ آتا رہا تو امریکن جو ہے نا اس کی نوکری چلی جائے گی، سب برباد کر دیں گے، کھا جائیں گے آپ کو۔ اس طرح کی متس کو چیلنج کریں، سوال کریں آگے سے، بے شک نہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں متس آف وکٹم ہوڈ اور سپیریورٹی، ان دونوں کو چیلنج کریں، انفرادیت کو سپورٹ کریں، شخصی آزادی کی بات کریں، اور فیئر کو ایمپتھی سے ریپلیس کریں۔ کسی اور سے خوف نہ کھائیں، جو طاقتور انسان ہے اسے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیشہ کمزور کا کام ہوتا ہے، ویک کا کام ہوتا ہے ڈرنا۔ جو طاقتور انسان ہوتا ہے اسے خوف نہیں ہوتا ڈومینیشن کا، وہ اپنے آپ کی ایک ایجنسی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ساری باتیں جو کی گئی ہیں اگر یہ آپ کی شخصیت میں پائی جاتی ہیں تو اس کو ریفارم کرنے کا آغاز آج سے کیجیے۔ تھینک یو۔